اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسواک کی فضیلت اور فطری چیزوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا فرمایا لوگوں کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو پسند فرماتے تھے، لیکن آپ نے اسے واجب اس لیے نہیں فرمایا کہ اس سے لوگوں کو محنت کرنا ہوگی۔ اس سے واضح ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بہت ہی شفیق اور مہربان تھے، اور یہ کہ مسواک کرنا بڑا پسندیدہ کام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مسواک کرنے کو اپنا معمول بنائے، اور ہو سکے تو ہر نماز سے پہلے مسواک ضرور کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے جاگتے تو اپنا منہ مبارک مسواک کے ذریعے سے خوب صاف کرتے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ فائدہ، انسان جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کے منہ کا مزہ بدبو کی وجہ سے بدلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگنے کے بعد خوب مسواک فرماتے تھے۔ ہمیں بھی اس سنت نبوی کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے، تو جب اللہ کی مرضی آپ کو جگانے کی ہوتی آپ جاگ جاتے تو مسواک اور وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا اہتمام کے علاوہ پاک ازواج مطہرات کے کردار کا بھی بیان ہے کہ وہ کس طرح آپ کے معمول کے مطابق آپ کی ضروریات کا خیال رکھتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت تاکید کی ہے۔ بخاری۔ حضرت شریح بن ہانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ مسواک کرتے تھے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ مسواک کا کنارہ آپ کی زبان مبارک پر تھا۔ بخاری اور مسلم، یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ نسائی، ابن خزیمہ نے اسے صحیح سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فائدہ، مطہرہ، پاکی کا سبب اور ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔